علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان عوام الناس کو ایسے دھوکہ دیتا ہے کہ جب عوام کو گناہوں سے روکا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ رب بڑا کریم ہے اور اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے، یہی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہ کریں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، ان کے لیے اللہ شدید العذاب بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، ذو انتقام بھی ہیں۔ اگر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہی معنی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ اور توبہ بھی نہ کرو پھر بھی مغفرت یقینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمد سے والناس تک قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں وہ سب نعوذ باللہ بیکار ہیں، لہٰذا اس شیطانی دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو توبہ کرتا ہے وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جو گناہ پر اصرار کرے اور تقدیر کا بہانہ بنائے وہ ابلیس سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ فائدہ: ہم ابن شیطان نہیں بلکہ ابن آدم ہیں، لہٰذا غلطی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ صرف نماز روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتوں پر حملے سے باز رہنے کو بھی عبادت گردانتے تھے۔ رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کی حق تلفی کی تھی اور جن کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ کتنی حسرت ہوگی جب محنت مجاہدے سے کی ہوئی نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں دیکھے گا۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے